محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ العظیم۔ جو کوئی اچھی سفارش کرے تو اس کو اس کی وجہ سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری سفارش کرے تو اس کو اس کی وجہ سے برا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کے اچھے الفاظ میں سلام لیا کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا معبود ہونے کے کوئی قابل نہیں۔ وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن میں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، اس کا ضرور خیال کرو۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے تفسیر چل رہی تھی آیت نمبر 85 کی، جس میں سفارش کے سلسلے میں بات آئی تھی کہ سفارش کے مسئلے میں اگر کوئی آدمی کسی کی اچھی سفارش کرے تو اس کا بھی ثواب، اور بری سفارش کرے تو اس کا گناہ یقیناً ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سفارش کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ سفارش کر کے آدمی فارغ ہو جائے، سامنے والے پر سفارش کے نام سے مجبور نہ کر دے اور اپنا پریشر نہ ڈالے۔ جیسا کہ ایک واقعے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی آزاد کی ہوئی جو باندی تھیں، جن کا نام حضرت بریرہ ہے، ان سے یہ سفارش فرمائی کہ تم اگر اپنے شوہر مغیث جو تم نے مغیث سے طلاق حاصل کر لی ہے، حالانکہ وہ تمہاری محبت میں پریشان پھرتے ہیں، دوبارہ اگر تم انہی سے نکاح کر لو تو بہتر ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر ہے، اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، سفارش ہے۔ حضرت بریرہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہ ہوگی، اس لیے صاف عرض کر دیا کہ پھر تو میں یہ سفارش قبول نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ یہ ہے حقیقت سفارش کی، جو شرعاً درست اور باعث اجر و ثواب، کہ جس میں تعلق یا وجاہت کا کوئی اثر اور دباؤ نہ ڈالا جائے۔ اب آج کل تو کسی کی سفارش نہ مانی جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ دشمنی پر آ جاتا ہے۔ حالانکہ کسی ایسے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ اپنی اور ضمیر کے خلاف، اپنی مرضی اور ضمیر کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو یہ سفارش نہیں کہلاتی بلکہ جبر و اکراہ میں داخل ہے اور سخت گناہ کی بات ہے۔ اور آیت کے اخیر میں یہ بھی فرمایا گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ گویا کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، حاضر اور نگران بھی ہیں، اور روزی کی تقسیم کرنے والے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو اس جملے میں تینوں ہی معنی مراد لے سکتے ہیں کہ پہلے معنی میں قادر کے اعتبار سے یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا اور سزا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران اور حاضر ہیں۔ سب معلوم ہے حق تعالیٰ کو کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض لوجہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، یا کوئی اور اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے۔ تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ روزی اور رزق کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جتنا اور جس کے لیے جو لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ سفارش کوئی تقدیری امر میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی، البتہ کسی معاملے میں سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے کہ وہ ایک طرح کی کمزور کی اعانت اور نیکی میں مدد دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر اس کی سفارش کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں سلام کرنے کے اصول اور ضابطے، کیونکہ سلام کرنا مسلمانوں کا آپسی ایک شعار ہے، تو اس کے احکام بھی ان آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں
کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس کے اچھے الفاظ میں سلام واپس کرو یا ویسے ہی الفاظ میں کہہ دو۔ گزشتہ آیتوں میں سفارش کے متعلق جب بیان کیا گیا، یعنی جو کوئی کسی کی بہتری اور بھلائی کے لیے سفارش کرے تو اسے اس کا نیکی کا حصہ ملے گا۔ اب کسی شفاعت حسنہ کی ایک اور خاص صورت کا ذکر یہ ہے کہ مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا بھی، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش ہے۔ لہٰذا تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو کوئی تمہاری بہتری چاہے تم پر لازم ہے کہ تم بھی اس کی بہتری چاہو۔ گویا کہ مسلمان تم کو سلام کرے اور دعا دے تو تم کو بھی اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، یا تو وہی کلمہ تم بھی اس کو کہو یا اس سے بہتر۔ مثلاً اگر کسی نے سلام کے معاملے میں تم سے یوں کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ سلامتی میں رکھے، تو تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے محفوظ رہو، یہ مطلب ہے، تو تم بھی اس کو یہی جواب دو، اور جواب میں وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی دین اور دنیا کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو تم بھی جواب میں اس سے بڑھ کر کہہ سکتے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہلی آیت میں یہی تعلیم ہے کہ اگر احسان اور بھلائی کا بدلہ اصل سے زیادہ دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ کم از کم برابر تو ہونا ہی چاہیے۔ چنانچہ یہی ارشاد ہے فحیوا بأحسن منہا او ردوہا، کہ تم اس سلام سے اچھے الفاظ میں سلام کا جواب دو یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ دونوں اختیار دیے گئے۔ ان دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ ضروری ہے، لیکن اول صورت افضل ہے۔ ضروری طریقہ برابر کے الفاظ سے جواب دینا ضروری ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اچھے اور زیادہ الفاظ میں ملا دیے جائیں۔ تو اس جملے میں بصیغہ حکم یہ بات بیان کی گئی کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گنہگار کہلائے گا۔ البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ان سے بہتر الفاظ میں جواب دے یا کم از کم بعین ہی انہی الفاظ سے واپس کر، اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح سے فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ نے جواب میں پڑھا کلمہ بڑھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تیسرے صاحب آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیک ارشاد فرمایا۔ اس پر ان تیسرے صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فلاں اور فلاں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب کچھ زیادتی کے ساتھ دیا جو مجھے نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے لیے کچھ کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم تمہارے لیے مزید کچھ اضافہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم پر سلام کیا جائے تو اس میں یہ اس طرح سے زیادہ کرو۔ مگر کلمات میں زیادتی کے معاملے میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 کلمات تک مسنون ہے، اس سے زیادہ کرنا مسنون نہیں۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری صحابی کے جواب میں بھی کوئی اور لفظ فرما دیتے۔ جب انہوں نے اپنے ابتدائی سلام میں 3 کلمے جمع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور زیادتی سے منع فرما دیا۔ اب آگے اس سلسلے میں یاد رکھنے کی بات ہے کہ کچھ ایسے بھی مسائل اس سلسلے سے متعلق ہیں جن کو سلام کرنے سے متعلق روک دیا گیا۔ نمبر 1، نماز پڑھنے والے پر اگر نمازی نے جواب دے دیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، گویا نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کا جواب دے تو نماز فاسد۔ دوسرے، تلاوت قرآن کرنے والے پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ تیسرے، واعظ و ذکر میں مشغول ہونے والے کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ چوتھے، حدیث اور خطبہ پڑھنے والے پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور ان چاروں کی طرف جو کان لگائے بیٹھے ہوں یعنی سن رہے ہوں ان کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح وہ قاضی پر جو بوقت قضا یعنی قاضی حکم دینے کے لیے مسند قضا پر بیٹھا ہو تو مدعی اور مدعا علیہ اس کو سلام نہ کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جج کو سلام کیا جانا یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک طرح سے کچھ آپسی اشارے سمجھے جائیں گے جس کی وجہ سے سامنے والوں کو غلط فہمی ہوگی۔ علم شرعی میں پہ بحث کرنے والوں پر بھی سلام کرنا اس وقت مکروہ ہے۔ مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہوں تو اس وقت ان کو سلام کرنا یہ بھی مکروہ قرار دیا گیا۔
تکبیر کہنے والے جب تکبیر کہہ رہے ہوں نماز کے لیے تو اس وقت بھی سلام کرنا مکروہ کہا گیا۔ پھر علم شرعی سکھانے والے پر وقت تعلیم کے وقت میں بھی سلام کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح اجنبی جوان عورتوں پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح اس شخص کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا جو اجنبی عورت کو دیکھتا ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو شطرنج، چوسر، دوسرے اور کھیل جو چلتے ہیں گجفہ کھیلنے والے پر، اور جو لوگ ان کی عادت کے مشابہ ہوں، مثلا جوا کھیلنے والا جواری، شراب پینے والا شراب خور، غیبت کرنے والا، کبوتریں اڑانے والا، گانے والا، بجانے والا، ان سب پر بھی سلام اپنی طرف سے کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہو اس کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی جا رہا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو تو اس وقت میں سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح کافر کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ برہنہ ننگے بدن والا، ننگے بدن کوئی جا رہا ہو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو کسی ضرورت کی خاطر بیٹھا ہو طہارت کے لیے روڈ پر اس کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ کھانا کھانے والے پر بھی سلام نہ کیا جائے، مگر جس وقت سلام کرنے والا بھی بھوکا ہو اور وہ جانتا ہو کہ کھانے سے منع نہیں کرے گا تو سلام مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سلام سے غرض کھانے کی ہے غرض۔ اسی طرح کسی بوڑھے مسخرے پر بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف رہنے والوں کو بھی سلام کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ گالی بکنے والوں پر بھی سلام پیش کرنا مکروہ کہا گیا۔ باقی ان سب کے علاوہ سب کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک مسئلہ یہ بھی اس کے تحت میں لکھا گیا کہ کون کس کو سلام کرے۔ مسنون ہے کہ جب آدمی اپنے گھر جائے تو بیوی اور گھر والوں کو سلام کرے، اسی طرح بیوی بھی گھر میں آئے تو شوہر کو سلام کرے۔ ہر قرابت دار محرم عورت کو سلام کرنا بھی مسنون ہے، یعنی وہ تمام عورتیں جو ہمارے محرم ہوں، جن سے نکاح کرنا حرام ہو، وہ رشتہ دار عورتوں کو سلام کرنا اجازت ہے۔ اور جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، تھوڑی جماعت زیادہ جماعت کو سلام کرے، اور سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ اگر کسی نے جماعت کو سلام کیا اور پوری جماعت میں سے کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو گویا سب کے ذمے سے جواب ساقط ہو جائے گا، مگر ثواب اسی کو ملے گا جس نے جواب دیا۔ اگر ایک شخص کو جماعت نے سلام کیا تو اس کو ایک جواب دینا کافی ہے۔ اگر کوئی کسی کا سلام تم کو پہنچاتے تو جواب میں علیک السلام ورحمۃ اللہ، علیک وعلیہ السلام یہ بھی کہہ دینا کافی ہے، یعنی تمہارے سلام لانے پر بھی تم کو سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو۔ تو اس قرآنی حکم یعنی شرعی طریقے سے سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہے۔ اس کے بعد یوں فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہی ہے کہ ہر عمل پر حساب لیں گے، اور یوں اپنے فضل سے معاف کر دیں تو اور بات ہے۔ پھر یہاں تک جو احکام ذکر کرنے کے بعد ان کی تاکید اور اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور قیامت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ حاکم کی عظمت اور ان کے دربار میں حاضری اور حساب کے خوف سے احکام پر عمل کرنے میں اہتمام بڑھے۔ اوپر یہ ارشاد ہوا تھا کہ بلا شبہ ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ اس میں چونکہ دو دعوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے پر قدرت حاصل ہے، دوسرا یہ کہ ایسا ہوگا، لہٰذا اول دعوے کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے سوا یقیناً کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، وہی تمام مخلوق کے مطلق الہ ہیں اور قابل عبادت وہی ہیں۔ تو الوہیت کے جو لوازم ہیں جیسے کامل قدرت کا ہونا، کامل اختیار کا ہونا اور حکم کے نافذ کرنے کی طاقت ہونا، یہ سب اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ اور دوسرے دعوے کے متعلق یہ بتلایا گیا کہ محاسبے کا واقع ہونا، حساب کتاب لے جانے کا واقع ہونا بھی ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی خبر دی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس معاملے میں کون سچا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو قیامت میں حساب کتاب کی غرض سے جمع کریں گے تو پھر اس میں کوئی خلجان اور شبے کی بات نہیں ہے۔ اسی مضمون میں دوسری آیت میں فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اسی کا حکم اور فیصلہ ناطق ہے، وہی تمام مخلوق کے الہ ہیں، مطلق ہیں۔ پھر آگے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ فرمایا
کہ وہ ضرور تم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قیامت کا آنا، حساب کتاب کا ہونا، جزا اور سزا کا ملنا، یہ سب وعدوں کا پورا ہونا ہے۔ مقصود بیان اس آیت کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں اور سب کے خالق اور الہ ہیں تو اس سے بڑھ کر کون صادق القول ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ فرما دیا کہ قیامت کا ہونا یقینی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو ماننا چاہیے، اور اسی قیامت کے ماننے پر ہم مسلمان قرار پائیں گے۔ آگے دوسری اور آیتیں شروع ہو رہی ہیں۔